اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو ہے بیل والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ لا رسول بعدہ ولا رسالة بعدہ ولا کتاب بعد کتاب اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وقال تعالى في مقام آخر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، دینی بھائیوں، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ آج ہی کے دن حق اور باطل کی سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی، جسے ہم اور آپ غزوہ بدر، جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، ظلم ڈھانے لگے، ان کے گلوں میں رسیوں کے پھندے لگا کر عرب کی رتیلی پتریلی زمین میں گھسیٹنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم سے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دی اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں ہجرت کر کے گئے، کفار مکہ ملک شام تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے اور وہ راستہ مدینہ منورہ کی طرف سے ہو کر جایا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ایک لشکر تھا ابو سفیان کی قیادت میں، جس میں اہل مکہ کا سارا مال لگا ہوا تھا اور ملک شام کی طرف یہ لوگ جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، آپ نے صحابہ کو فوراً حکم دیا، صحابہ ان کے پیچھے لگے، لیکن ابو سفیان بچ بچا کر نکل گئے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دے دیا تھا کہ ابو سفیان جب ادھر سے واپس آئے تو کسی نہ کسی ذریعے سے انہیں گھیرنا ہے، انہیں پکڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ جب ابو سفیان وہاں سے واپس آئے تو انہیں پتہ لگ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ان کا پیچھا کر رہے ہیں، لہٰذا وہ عام راستے سے نہ جا کر ساحل سمندر کے راستے سے مکہ المکرمہ چلے گئے۔ اس درمیان مکہ کے اندر یہ خبر پہنچ گئی کہ مسلمانوں نے کافروں کے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ ابو جہل کو یہ بات پتہ چلی، ناگوار گزری، وہ وہاں سے لوٹ کر آیا، پورے مکہ کے اندر کوہرام مچا دیا اور 1000 کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے تقابل کے لیے، مقابلے کے لیے نکلے۔ ادھر صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا 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 جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو حکم ہے ہم اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ حضرت اسید بن حضیر کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ یہ تینوں کے تینوں مہاجرین تھے۔ میرے نبی کی خواہش تھی کہ انصار کا کوئی فرد کھڑا ہو کر اس بات کی تائید کرے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سردار تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف سے کسی شخص کو کھڑے ہو کر تائید کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، کھڑے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جو موسیٰ سے یہ کہہ دیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، میں نہیں جاتا، مجھے اپنی جان عزیز ہے، پیاری ہے،
بلکہ آپ کا حکم ہوگا میں دائیں سے آپ کی حفاظت کروں گا، بائیں سے آپ کی حفاظت کروں گا، آگے سے آپ کی حفاظت کروں گا، پیچھے سے آپ کی حفاظت کروں گا۔ آپ کا حکم ہوگا سمندر میں دوڑ لگا دیا جائے گا، آپ کا حکم ہوگا دشمن پر جھپٹے مار دیا جائے گا، آپ کے حکم کے ہم منتظر ہیں۔ یہ سن کر میرے نبی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوئی۔ 313 کا لشکر، 2 گھوڑے، کچھ تلواریں، کچھ اونٹ، بے سر و سامانی کے عالم میں کفار مکہ کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ ادھر 1000 کا لشکر، ساز و سامان مہیا، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، برچھیاں ہیں، ساری چیزیں جنگ کی موجود ہے، جنگ کے سارے آلات موجود ہیں۔ اور کفار مکہ نے بدر کے میدان پر پہلے قبضہ کر لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچے۔ وہاں جو مکۃ المکرمہ غزوہ بدر کے میدان کے اندر جو کنواں تھا اس پر کفاروں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جدھر صحابہ کرام رکے ہوئے تھے وہ جگہ بالو والی تھی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں پر بارش ہو گئی، ساری مٹی جم گئی، بالو جم گیا، اپنی جگہ پر جم گیا۔ رات ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے کہہ رہے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے پروردگار آج آپ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ چھوٹی سی جماعت، چھوٹا سا لشکر اگر آج کامیاب نہیں ہوا تو یاد رکھیں قیامت تک آنے میں قیامت تک کوئی بھی آپ کا نام لینے والا اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ پوری رات میرے نبی اپنے خیمے میں اللہ رب العزت کو راضی کر رہے تھے، آپ سے دعا مانگ رہے تھے، مسلمانوں کی کامیابی کی دعا مانگ رہے تھے۔ ایسا مرحلہ آیا کہ میرے نبی اکرم کے جسم پر جو چادر تھی ہوا کے جھونکے سے وہ ڈھل گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کے بدن پر وہ چادر مبارک اڑائی اور کہنے لگے اللہ کے نبی بس کیجئے، اب اللہ رب العزت ہماری مدد ضرور کرے گا۔ چنانچہ صبح ہوئی اور دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ 313 کا لشکر بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ رب العزت پر بھروسہ کیے ہوئے 1000 کے لشکر جرار سے لڑ رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے۔ چند ہی منٹوں کے اندر اللہ رب العزت کے حکم سے 313 کا لشکر 1000 کے لشکر پر غالب آ جاتا ہے، انہیں شکست دے دیتا ہے۔ ابو جہل لشکر کا سردار ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کھڑے ہیں، آس پاس ان کے کوئی جمع مرد آدمی نہیں ہے۔ انہیں احساس ہوا یہاں پر کھڑا ہوں اگر دشمن کا حملہ ہوا تو میں بچ نہیں پاؤں گا۔ 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھڑے ہوئے تھے، ایک طرف معاذ دوسری طرف معوذ، ایک 8 سال کا، ایک 10 سال کا، یا ایک 10 سال کا دوسرا 12 سال کا۔ ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے چچا جان آپ مہاجر ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا، کہنے لگے کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں نے سنا ہے وہ میرے آقا کی شان میں بدتمیزی کرتا ہے، میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے، میرے آقا کو برا بھلا کہتا ہے، اگر وہ مجھے نظر آ جائے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کا کام تمام کر دوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بائیں طرف گھما، ایک اور بچہ کھڑا ہوا ہے، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا چچا جان آپ مہاجر ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح ابو جہل کون ہے؟ میں نے سنا ہے وہ میرے آقا کی شان میں بدتمیزیاں کرتا ہے، میرے آقا کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اگر وہ میرے ہاتھے چڑھ گیا تو میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں اتنے میں مجھے ابو جہل نظر آیا، میں نے ان دونوں بچوں سے کہا دیکھو وہ ابو جہل ہے۔ وہ دونوں بچے ابو جہل پر اس طرح جھپٹے
جس طرح شکرا اور چیل اپنے شکار پر جھپٹ پڑتا ہے یا جس طرح شیر اپنے شکار پر جھپٹ پڑتا ہے، اس طرح وہ دونوں بچے ابو جہل پر جھپٹے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ کون سی طاقت تھی؟ چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ میرے نبی سے کتنی عقیدت رکھ رہا ہے، کتنی محبت اس کے دل کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بسی۔ اس طرح یہ 313 کا لشکر 1000 کے لشکر جرار کو شکست فاش دیتا ہے، 70 اس میں سے قید کر لیے جاتے ہیں اور 70 سے اس میں سے مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی 14 اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کو شہید کر دیتے ہیں۔ جنگ ختم ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود ذرا دیکھو تو ابو جہل کا کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابو جہل زخموں کی تاب نہ لائے چیخ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر کو قلم کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھتے ہیں۔ اس طرح میرے بھائیو یہ لشکر پوری دنیا کے اندر یہ پیغام دے گیا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ یاد رکھو، اگر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت ہے اور قرآن مقدس کو تم سچی کتاب تسلیم کرتے ہو اور دین اسلام پر واقعی تم عمل پیرا ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت، چاہے وہ کتنی زیادہ سپر پاور کیوں نہ ہو، کتنی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، ساری سہولتیں ان کے پاس کیوں نہ موجود ہو، سارے ہتھیار ان کے پاس کیوں نہ موجود ہو، لیکن اگر اللہ رب العزت سے محبت، اللہ رب العزت سے عقیدت، اللہ رب العزت پر کامل یقین ہے تو تم بڑی سے بڑی جماعت کو شکست دے سکتے ہو۔ لہٰذا میرے بھائیو، آج ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس محبت کو کامل کرنے کی ضرورت ہے، دین اسلام سے جو محبت ہے اس محبت کو کامل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہم اپنی فتح کا پرچم پوری دنیا میں لہرا سکتے ہیں، آج بھی پوری دنیا کے اندر ہمارا ڈنکا بج سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو جائیں، شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بن جائے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانیات کو اللہ اس کے رسول کے حکموں کے تابع کر لیں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا بندہ بنا لیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا میں ہم اپنے آپ کو داخل کر لیں۔ آج بھی ہم فتح پا سکتے ہیں، آج بھی کامیابی اور کامرانی ہمارے قدموں کو چوم سکتی ہے۔ خدا را میرے بھائیوں اپنے آپ کو مسلمان بنا لو، خدا را میرے بھائیوں اپنے آپ کو شریعت کا تابع دار بنا لو۔ پوری دنیا کے اندر آج ہمیں جو ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں جو رسوا کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر آج ہمیں مسلا جا رہا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی حکومت نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے اپنے رب سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا ہے۔ ہمارا رشتہ اپنے حبیب سے بالکل کمزور ہو چکا ہے، ہمارا رشتہ اپنے دین اسلام سے، اپنی کتاب قرآن مجید سے بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرنا ہے، آپ نے قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا ہے، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط کرنا ہے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب